میری ماں کو کوئی لاکھ مرتبہ گالی دے، میرے باپ کو کوئی لاکھ مرتبہ گالی دے، مجھے واللہ یہ برداشت ہو سکتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں سے متعلق کوئی بات میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ شکل سے انسان لگتا ہے لیکن کھوپڑی اس کی گدھے سے بھی بدتر ہے۔ کیوں کہتا ہوں میں، یہ کھوپڑی اس کی گدھے سے بھی بدتر ہے؟ اللہ کی قسم، آپ علیہ السلام کے اہل و عیال کا احترام جانوروں تک نے کیا ہے کہ مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو۔ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، واللہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، گھر کا لوٹنا برداشت کر سکتا ہے، والدین کا لوٹنا برداشت کر سکتا ہے، ٹھیک، لیکن وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ کے متعلق کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ لاکھ مرتبہ قتل کرو ہمیں، لاکھ مرتبہ ہمیں جیلوں میں سڑاؤ، لیکن مسلمان یہ برداشت نہیں کرے گا، ہرگز نہیں برداشت کرے گا۔ کیوں کر برداشت کر سکتا ہے؟ کیوں؟ میرا ایمان تب ایمان ہے جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس محفوظ ہے۔ میرا ایمان تب ایمان ہے جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا یہ قرآن محفوظ ہے۔ میری 1000 مائیں قربان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، 1000 باپ قربان میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نالین پر۔ مسلمان کبھی امن کے خلاف نہیں کرتا ہے، مسلمان کبھی امن کے خلاف ہرگز نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ مسلمان اس امن والے نبی کا شیدائی ہے جس امن والے نبی نے دشمنوں پرایوں کو بھی امن دے دیا، اور ان دشمنوں کو بھی جو آپ علیہ السلام کے جانی دشمن ہوئے، آپ علیہ السلام نے ان کو بھی امن دیا۔ بھلا مسلمان امن کا دشمن ہو سکتا ہے؟ امت کا جوان اپنی جوانی سے کھیل سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر انشاءاللہ۔ سہی جاوئی نہیں کہا تاتیا شوب یل میرے نبی صاحب عزت آئیس، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ آج کیش میں یہ کہت عرض کریں بڑ بے چینی سان یہ کہ انسانس گیس جذبہ آسن یس انسانس نا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سنن ناموسس پیٹھ ناموسس متعلق یعنی تہندس عزتس، تہندس بجرس، تہندس خاندانی بجرس، تہندس آل و عیال کس بجرس، تہندن ازواج مطہراتن ہندس بجرس، تہنز پاکیزگی پیٹھ پنن پان مارنک تو مرنک جذبہ آئیس نکین، تمس انسان چن کہاں تے حق یہ ونس کہ بچوس ایمان وول، عاشق تو دور کی بات ہے، تاس انسان چن حقی کہ سکیا وائن بچوس ایمان وول۔ کہتے ہیں سمجھ؟ کیوں؟ اس لیے کہ ناموس رسالت چھ ایمان والن ہن جان، کیا چھ؟ نہ بڑھ پاؤں، ناموس رسالت کیا چھ؟ ایمان والن ہن جان، ایمان والن ہن پہچان۔ تی کیا گو ناموس رسالت؟ یعنی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہنز عزت، تہنز بجر، تہند تھزر، تہند ورفعنا لک ذکر کو مفہوم، ہر رنگ چھ اللہ تعالیٰ سالم و تھودا تت۔ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، سٹینڈ اپ، یہاں بیٹھو بیچ میں، تو بھی آئی تھی تنو مدثرت چھوٹو تھو داتا تھا۔ چلو تو اللہ رب العزت سن چھی عنایت کہ اش خدای تعالیٰ کرمت یم ذکر حق تو ذکر خدا خاطر کن ایڈ بار چھ اللہ تعالیٰ کرا اس مطلب آور آتماز میں ان توئی تو ہے ناموس رسالتس پیٹھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندس عزتس یا اہل بیتن ہندس عزتس پیٹھ صحاب صاحبن ہندس عزتس پیٹھ یم دعا دنیا سمجھ جس دن دنیا میں کوئی بد نصیب زبان کھولے گا، جس دن دنیا میں کوئی بد نصیب دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق چاہے آپ علیہ السلام کا آل ہو عیال ہو بلکہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ٹچ ہوئے اس جوتے سے متعلق جس کو نالین مبارک کہتے ہیں، اگر ان سے متعلق بھی کوئی بد نصیب بدتمیزی بکے گا، یقیناً مسلمان کے دل میں حرارت ہونی چاہیے کہ نہیں ایمان والا یہ برداشت نہیں کر سکتا ہے،
باپ کی غلطی، ماں کی غلطی، میری ماں کو کوئی لاکھ مرتبہ گالی دے، میرے باپ کو کوئی لاکھ مرتبہ گالی دے، مجھے واللہ یہ برداشت ہو سکتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں سے متعلق کوئی بات میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا ایمان ہے، میرا ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، میرا ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عیال ہے، میرا ایمان یہ ہے کہ یہ عائشہ ہے، یہ عام کوئی عورت نہیں ہے، اس کو صدیقہ، طیبہ، طاہرہ، اس کو جو بھی کہو القاب میں، یہ القاب کے لائق عورت ہے، یہ وہ عورت ہے جسے جبریل سلام کہتا ہے، جبریل، یہ وہ عورت ہے جس کے بستر پر وحی آتے ہیں میری نبی کو، یہ ایسی پاک دامن عورت ہے، اور دنیا میں کسی کو یہ ہمت ہے، وہ یقیناً بد نصیب ہے، وہ یقیناً سب سے بڑا بدبخت ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، ان کی آل عیال، ان کے اصحاب سے متعلق زبان درازی کرتا ہے۔ یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ انسان نما حیوان ہے۔ انسان نما کیا ہے؟ حیوان، شکل سے انسان لگتا ہے لیکن کھوپڑی اس کی گدھے سے بھی بدتر ہے۔ کیوں کہتا ہوں میں یہ کھوپڑی اس کی گدھے سے بھی بدتر ہے؟ اللہ کی قسم، آپ علیہ السلام کے اہل و عیال کا احترام جانوروں تک نے کیا ہے۔ اونٹ آ گیا آپ علیہ السلام کی خدمت میں شکایت درج کرنے کے لیے، دراڑے نہیں مارے، ہنانے نہیں لگا، بلبلانے نہیں لگا، آوازیں نہیں ماری، چیخیں نہیں ماری، بلکہ سر جھکایا، سمجھا کہ یہ کائنات کا سب سے عظیم اللہ کا عظیم پیارا اور عظیم سپوت اور دلارا ہے۔ کون بد نصیب دنیا میں یہ بد نصیبی کر سکتا ہے؟ یہ بدبخت ہی ہو سکتا ہے۔ بہرحال ہم بس اتنا کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے ان حکمرانوں کو جو یہ جانتے ہیں کہ امن خراب ہوتا ہے ان کے ذریعے سے، بد امنی وہ پھیلاتے ہیں۔ مسلمان کبھی امن کے خلاف نہیں کرتا ہے، مسلمان کبھی امن کے خلاف ہرگز نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ مسلمان اس امن والے نبی کا شیدائی ہے، جس امن والے نبی نے دشمنوں پرایوں کو بھی امن دے دیا، اور ان دشمنوں کو بھی جو آپ علیہ السلام کے جانی دشمن ہوئے، آپ علیہ السلام نے ان کو بھی امن دیا۔ بھلا مسلمان امن کا دشمن ہو سکتا ہے؟ کہ ہرگز نہیں، بلکہ یہ بد نصیب قوم، جس بد نصیب قوم میں سے ایک بھی آدمی ایسا کر سکتا ہے، یہ یقیناً بد نصیبی ہے اس انسان کی، اس زندگی کی، وہ فاسق ہو، فاجر ہو، بدبخت اور بد نصیب، مرد ہو یا عورت، یقیناً اس جیسا بد نصیب کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ مگر مسلمانس گژھِ آسُن تھوڑا سا جذب، اور کیوں نہ ہو، اگر مسلمان جذب اس کے تیل چھن تمس حق، میں نہ اوتائیں میں نے ابھی عرض کیا، اس کو حق یہ نہیں کہنے کا ہے کہ بچھس کیا مسلمان، کیوں؟ میرا ایمان تب ایمان ہے جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس محفوظ ہے، میرا ایمان تب ایمان ہے جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا یہ قرآن محفوظ ہے۔ میں چاہ حق کی ونس ہرگز نہیں۔ آج مسلمان اتنے بے غیرت بیٹے ہیں، اتنے بے غیرت، دو جملے وہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ میں ماج کہٹ کم بربل بھائی گام لڑے گا سا، گام لڑے چھس گا سا گننا، میری بہن کو کوئی برا بلا کہے، گاؤں میں پنگے ہوتے ہیں اور پنچایتوں پر وہ پنگے پہنچتے ہیں، اور یقیناً میں اس وقت کہتا ہوں کہ مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ آج مسلمان ٹس سے مس بھی نہیں ہو رہا ہے، حساس قوم کو یہ منی احساس آئس نہیں، ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور ان کی عزت کے متعلق اگر کہیں آواز اٹھے، میری 1000 مائیں قربان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، 1000 باپ قربان میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نالین پر، اس لیے کہ باپ صرف جنم دے سکتا ہے، ظاہری جنم، لیکن وہ نبی ایسے نبی ہیں جنہوں نے گھر کو قربان کیا ہے مجھے اور آپ کی خاطر
کہ میرا اور آپ کا ایمان کہیں ضائع نہ ہو جائے، بلکہ سلامتی رہے، سلامت رہے۔ یہ وہ اماں عائشہ ہے، صدیقہ طیبہ طاہرہ ہے، جس نے پوری امت تک دین پہنچایا ہے، پوری امت تک دین پہنچایا ہے۔ اسی لیے اس کو امت کی ماں کہتے ہیں۔ یہ میرا آپ کا بیان نہیں ہے، یہ قرآن کا بیان ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی آپ کی جانوں سے آپ کو افضل ہونا چاہیے، کیونکہ وہ قریب ہوتے ہیں۔ ازواجہ امہاتہم، اور نبی کی جو ازواج مطہرات ہوتی ہے، نبی صاحب یہ خانداری چاہتا تم کیا واتن امتس ماج، کیا چھ امتس تو می موج آج کرک میں ماج متعلق کی بد زبانی، میں کہتا ہوں زندگی کی زبان نہیں ہونی چاہیے تھی، اس زندگی کی زبان نہیں ہونی چاہیے تھی اس منہ میں، اس کی وہ زبان آگ کے شعلوں سے جلائی جاتی تو اچھا تھا۔ بس اتنی سی درخواست ہے اس مجلس کی وساطت سے، جو میرے اس بات کو سنتا ہو، جس تک یہ پہنچ جائے، ہم ادب اور احترام سے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو۔ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، واللہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، گھر کا لٹنا برداشت کر سکتا ہے، والدین کا لٹنا برداشت کر سکتا ہے، ٹھیک، لیکن وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ کے متعلق کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ لاکھ مرتبہ قتل کرو ہمیں، لاکھ مرتبہ ہمیں جیلوں میں سڑاؤ، لیکن مسلمان یہ برداشت نہیں کرے گا، ہرگز نہیں برداشت کرے گا۔ کیوں کر برداشت کر سکتا ہے؟ مسلمان کو اپنے نبی سے بہت ولولہ خیز محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان شریروں سے اس دھرتی کو پاک کرنا چاہے، ان شریروں سے، ان بد نصیبوں سے اس دھرتی کو پاک کرنا چاہیے، کیونکہ بار بار مسلمانان عالم کے لیے ان کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کرتے اور کھیلتے ہیں، ان کے ایموشنوں کو بہت زیادہ ہرٹ کرتے ہیں۔ افسوس اس وقت کے ان انتظامیہ، ان افراد پر جو یہ سمجھ کر کہ امن کے ساتھ ادھر ادھر ہو جائے گا، امن انتشار پھیلے گا، ماحول خراب ہو جائے گا، اس وجہ سے اس پر وہ کیا کمپرومائز کر کے بیٹھتے ہیں، خاموش ہو کے رہتے ہیں۔ لیکن مسلمان بہرحال ہم مسلمان ہیں، ہمارا کلمہ ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب تک توحید نہیں جب تک رسالت نہیں، تب تک توحید مکمل نہیں جب تک رسالت نہیں۔ اور رسالت کا مطلب ہی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر اعتبار سے میری جان قربان، لاکھ کروڑ جان قربان ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ اس امت کا جو سب سے بڑا زیور ہے، جو سب سے بڑا ہیرا ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ۔ خیر، اتی تناظر اس مذکر میں آج نعت شریف تو جیسے کیسے ہم پڑھتے ہی ہے، اسی تناظر میں وہ جملہ میں نے عرض کیا، بتلا دو گستاخ نبی سے غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی سے غیرت مسلم زندہ ہے۔ آپ علیہ السلام پر، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، انشاءاللہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ امت کا جوان اپنی جوانی سے کھیل سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر انشاءاللہ۔ سوئی جاؤ ہی نہیں کہا تاتیا شوب یہ میرے نبی صلی عزت آئیس، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ باقی دلائل تو یہی ہم کہتے ہیں کہ اگر ان افراد کو اپنے دھرم سے متعلق کچھ علم ہوتا، شاید وہ اس طرح کی بدتمیزی نہ بولتے، کیونکہ رام چندر جی کا جب نکاح ہوا ہے، یعنی رشتہ ہوا ہے، ان کی میڈم جی کی عمر صرف 6 ہی سال تھی۔ اور یاد رکھنا رام چندر جی پر ہندو دھرم کی بنیاد ہی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رخصتی جو ہوئی ہے وہ 6 نہیں 9 سال کی عمر میں ہوئی ہے۔
اور اس کا ایک آسان جواب یاد رکھنا ہے، جوانوں کے لیے خاص ہے، خاص. دراصل یہ سب جو ہو رہا تھا یہ اللہ تعالیٰ کے ضابطے کے تحت ہو رہا تھا. کیا مطلب؟ دراصل آپ علیہ السلام نے اکثر جو نکاح کیے ہیں، آپ علیہ السلام نے اکثر جو نکاح کیے، ارے بھائی اگر آپ کو زندگی کا معلوم ہوتا، اگر آپ بد نصیب نہ ہوتی تو آپ کو پتہ ہوتا، آپ نے پڑھا ہوتا کچھ، آپ یقیناً مہان پڑھو، اگر آپ نے پڑھا ہوتا تو آپ کو پتہ ہوتا کہ ماحول بنانے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اکثر نکاح ہے وہ عمر رسیدہ عورتوں کے ساتھ ہے، وہ اکثر و بیشتر بیوہ عورتوں کے ساتھ ہے. آپ علیہ السلام کوئی عیاش علیہ باللہ نہیں تھے، نعوذ باللہ خاکم بدہن، بلکہ آپ ایک رول ماڈل بننے جا رہے تھے. اور آپ کی محترمہ طیبہ طاہرہ یہ کائنات کے لیے ایک امام کی حیثیت رکھتی ہے، استاد کی حیثیت رکھتی ہے. اور اس لیے اگر آپ کو صحیح علم ہوتا، اگر آپ کی کھوپڑی خراب نہ ہوتی بد نصیب عورت، تو آپ یقیناً یہ سمجھتی کہ دراصل اس طیبہ طاہرہ کی صحیح معنی میں جو عمر گزرنی تھی سیکسفیکیشن کے لیے، جو کائنات کے لیے اس کو ایک دستور تیار کرنا تھا حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہتے ہوئے، وہ چھوٹی عمر سے دراصل ہونا تھا. عقل ہز کت لکچار پان پیٹھی یلی روز کت نبی صبی ڈیڑھ تالی، تو اس کا مطلب ہے تربیت اسی ماحول سے ہوئی، نبوت والے مزاج سے، تاکہ آگے جا کے رول ماڈل بنے عورتوں کے لیے. خبر کات چیز ہے سمجھ، یہ یاد تھا ان چھٹس مز. باقی ان لوگوں کو کیا علمی دلائل سے جواب دینا ہے، اس کے لیے ان کا کوئی سروکار ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا مزاج وہ نہیں ہے. اگر مزاج وہ ہوتا تو یاد رکھتے کہ دنیا کے بڑے بڑے جو سکالرز ہیں، جو مانتے ہیں کہ کائنات کی عظیم ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کہنے والے مسلمان نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کائنات میں جو انقلابی شخصیت ہے، جس نے واقعی ریولوشن قائم کیا، انقلاب برپا کیا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ ہے. کہتا ہے سمجھ. اللہ تعالیٰ دین ونیت بوزت عمل کرنک توفیق.